السلام علیکم۔ محبت کیا ہے؟ جب اس نے فون بند کیا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری کہ محبت کیا ہے۔ کیا اس نے جو 7 سال آذر سے کی، کیا وہ محبت تھی یا پچھلے 1 سال سے آذر جس کا مطالبہ کر رہا تھا محبت وہ ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اسے رات کا پچھلا پہر ہونے کو آیا تھا، لیکن اسے اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ تک نہیں چلا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پہ لیٹا ہوا پایا، اور خاندان کا ہر فرد اس کے گرد جمع تھا اور اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور آج ان سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور اس کو تقریباً 6 دنوں بعد ہوش آیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور تمام لوگوں کے چہرے اس کے ہوش میں آنے کے بعد کھل اٹھے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ عالیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور سب سے کہا کہ اس وقت عالیہ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت دواؤں کے زیر اثر ہے، اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے جانے لگے، کیونکہ اب اس کو ہوش آ چکا تھا، اس لیے سب کے چہروں پہ خوشی تھی۔ سب کے جانے کے بعد عالیہ کی امی، ابو اور چھوٹی بہن عائشہ وہاں رہ گئے تھے۔ عالیہ اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور باقی تینوں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت کمرے میں خاموشی کی حالت یہ تھی، اگر وہاں ایک سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ سب کے سب پریشان تھے اور اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ خیر، کافی دیر خاموشی کے بعد عالیہ کے ابو نے خاموشی کو توڑا اور وہ گلا صاف کرتے ہوئے عالیہ کی امی سے بولے، بیگم تم اب عائشہ کو لے کر گھر جاؤ، میں یہیں عالیہ کے پاس رکتا ہوں۔ اور اب ویسے بھی عالیہ کو ہوش آ چکا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا یہاں۔ لیکن عالیہ کی امی کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جائے، اس لیے اس نے عالیہ کے ابو سے کہا کہ میں یہاں رہتی ہوں اپنی بیٹی کے پاس، آپ گھر جاؤ، اتنے دنوں سے آپ صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عالیہ کے ابو راضی ہو گئے تو وہ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد گھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عالیہ کی امی ذکیہ بیگم نے بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچ میں گم ہو گئیں کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ایک دم زندگی سے مایوس ہو گئی۔ حالانکہ وہ لوگ تو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے شمالی علاقہ جات کو جانے والے تھے، اور اس دفعہ ساتھ ان کا اکلوتا بھانجا آذر بھی جا رہا تھا، جس کی وجہ سے عالیہ بہت خوش اور پرجوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آذر اور عالیہ ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی خوش تھیں کیونکہ آذر گھر کا لڑکا تھا اور دیکھا بھالا تھا، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں میاں بیوی کا ارادہ عالیہ کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ان دونوں کی منگنی کرنے کا تھا۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو عالیہ بی بی کو ان کے کمرے سے بلانے بھیجا تھا کہ وہ آ کر سامان دیکھ لیں جو اس نے ساتھ لے کر جانا تھا، لیکن جب ملازمہ نے آ کر انہیں بتایا کہ عالیہ بی بی اپنے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو، وہ عالیہ کو فوراً ہسپتال لے کر پہنچے، جہاں آج اس کو 7 دن بعد ہوش آیا تھا۔ سوچ سوچ کر ذکیہ بیگم کا دماغ سن ہونے لگا تھا، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ ایک دم ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ ان 7 دنوں کے دوران جتنے دن عالیہ بے ہوش رہی، نہ تو آذر خود یہاں آیا اور نہ ہی اس نے فون کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہو گئی ہو، لیکن ایسا بھی کیا کہ لڑائی عالیہ کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور آذر اس کا حال تک پوچھنے نہیں آیا۔ وہ نتیجے تک تو پہنچ چکی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی نازک پلی بیٹی اس حال کو پہنچی ہے۔ سوچتے سوچتے وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی اور آذر کے کان کھینچنے کا ارادہ کر کے وہ مطمئن ہو گئی، اور دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنے کے بعد انہوں نے عالیہ کی طرف دیکھا جو دنیا و جہاں سے بے خبر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ذکیہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھیں اور عالیہ کے پاس گئیں،
اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کی چادر درست کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں، اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ صبح ان کی آنکھ عالیہ کی آواز سن کر کھلی۔ عالیہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھیں اور عالیہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں اور عالیہ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ عالیہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے جب غور سے سنا تو عالیہ ایک ہی فقرہ دہرا رہی تھی، آذر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ذکیہ بیگم اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پریشان ہو گئی اور بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ جب وہ ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں پہنچی تو عالیہ ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور انہیں تسلی دے کر چلا گیا، لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے عالیہ کے منہ سے جو الفاظ سنے تھے وہ ان کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے کہ آذر تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس بات کی حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا سوائے عالیہ اور آذر کے یا پھر اللہ کے۔ ذکیہ بیگم کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خدشات ابھر رہے تھے اور وہ کسی انجانے خطرے کو اپنے گھرانے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی شش و پنج میں دوپہر کے 2 بج گئے اور گرمیوں کا موسم تھا۔ کمرے کا اے سی فل تھا جس کی وجہ سے کمرے میں کافی خنکی تھی، لیکن ذکیہ بیگم کے دل و دماغ میں جیسے آگ دہک رہی تھی اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر عالیہ کے والد اقبال صاحب کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ نہ جانے کیا کریں، اور ذکیہ بیگم دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اقبال صاحب کے آنے سے پہلے عالیہ کو ہوش آ جائے اور وہ اس سے ساری بات پوچھ سکے کہ اس کے آذر کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن عالیہ تھی کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اسی اثناء اقبال صاحب کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ذکیہ بیگم کو ان کے آنے کی ذرا بھر بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ لمحے تو اقبال صاحب اپنی بیگم کی اس کیفیت کو دیکھتے رہے، لیکن جب ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے ذکیہ بیگم کا کندھا ہلا کر پوچھا، بھائی بیگم خیریت تو ہے؟ تم بہت گم سم بیٹھی ہوئی ہو۔ جس پر ذکیہ بیگم نے کہا کہ بس بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس پر اقبال صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بیگم پریشان ہونے کی بات نہیں، میں ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے عالیہ اب بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کو ہوش آئے اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اقبال صاحب کی بات سن کر ذکیہ بیگم خوشی ہوئی، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے عالیہ کو ہوش آ گیا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ من ہی من میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اقبال صاحب یہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اقبال صاحب پرجوش آواز میں چلائے کہ بیگم دیکھو ہماری بیٹی کو ہوش آ رہا ہے۔ ذکیہ بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے عالیہ کی طرف دیکھا تو عالیہ آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند ثانیے دیکھنے کے بعد عالیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اقبال صاحب نے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ بیٹا ابھی مت اٹھو، ابھی تو تمہیں ہوش آیا ہے۔ جس پر عالیہ لیٹ گئی اور پوچھنے لگی کہ میں کہاں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ جس پر اقبال صاحب نے بتایا کہ کچھ نہیں بیٹا، آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو ہسپتال لانا پڑا، بس تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ سے اتنی بات کرنے کے بعد اقبال صاحب ذکیہ بیگم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں ذرا ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ ذکیہ بیگم اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ عالیہ نے دوبارہ وہ الفاظ نہیں دہرائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے عالیہ کا چیک اپ کیا اور اقبال صاحب سے کہا کہ جناب ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عالیہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا کمزوری ہے، لہٰذا میں اس کو 1-2 دن میں یہاں سے فارغ کر دوں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اقبال صاحب تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور پھر شام کو آنے کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ذکیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ سب کچھ ٹھیک رہا۔ عالیہ ہوش میں تھی لیکن آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ذکیہ بیگم نے آہستہ سے آواز دی، عالیہ بیٹا کیا تم جاگ رہی ہو؟ عالیہ نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ذکیہ بیگم نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ٹھیک ہے۔ جس پر ذکیہ بیگم نے کہا، چلو شکر ہے، ورنہ ہم سب لوگ تو بہت پریشان تھے۔
ذکیہ بیگم نے ابھی عالیہ سے کچھ پوچھنے سے گریز کیا تھا کیونکہ ابھی ابھی اس کو ہوش آیا تھا۔ ذکیہ بیگم عالیہ کو آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں تاکہ اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کر سکیں۔ جب نفل پڑھنے کے بعد ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو عالیہ جاگ رہی تھی، بلکہ اس کی حالت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کرسی کو بیڈ کے نزدیک کر کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کی خاموشی کو عالیہ نے توڑا۔ اس نے پوچھا، ماما مجھے کیا ہوا تھا؟ ہم لوگ تو سیر پر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے نا، اور میں بہت خوش تھی کیونکہ آذر بھی ساتھ جا رہا تھا، اور پھر میری آذر کے ساتھ فون پر بات بھی تو ہوئی تھی، اور آذر۔ اس کے بعد عالیہ خاموش ہو گئی اور سسکنا شروع کر دیا۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن جب عالیہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے خود پوچھا، بیٹا کیا ہوا آذر کو؟ کیا کہا اس نے کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو گئی؟ ماں کی بات سننے کے بعد عالیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کچھ دیر خلا میں گھورتی رہی، اور پھر اپنی ماں سے سوال کیا، ماں کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ محبت کیا ہے؟ ذکیہ بیگم عالیہ کی بات سن کر خاموش ہو گئیں تو عالیہ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو ذکیہ بیگم نے کہا، بیٹا محبت ایک انمول جذبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ محبت تو خدا نے بھی کی ہے، اور محبت تو فرشتوں نے بھی کی ہے، لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ عالیہ نے کہا، ماما کیا صرف محبت جسم کو پانے کا نام ہے؟ کیا محبت تب ہی مکمل ہوتی ہے جب وہ دو جسم آپس میں ملیں؟ بیٹی کی باتیں سن کر ذکیہ بیگم دنگ رہ گئی اور بولی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ عالیہ نے جواب دیا، ماما مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ ابھی میں ٹھیک ہوئی ہوں۔ میں اس آذر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، بلکہ میں اس کو اپنا خدا مانتی تھی، اس کی پوجا کرتی تھی، لیکن شاید وہ اس لائق ہی نہ تھا۔ اس نے اپنی اصلیت دکھا دی، شکر ہے میری اس سے شادی نہیں ہوئی۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی اور پوچھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ عالیہ نے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے آذر اس سے عجیب قسم کی ڈیمانڈز کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کا مذاق سمجھ کر منع کر دیا، اور ایک دن وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا اور مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جس کی اجازت اسلام شادی سے پہلے نہیں دیتا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، جس پر میں اس سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی آئی، اور اس نے بھی مجھے بلانا چھوڑ دیا، بلکہ جہاں کہیں بھی ملتا مجھے اگنور کرتا، اور اس نے اپنے تعلقات غلط قسم کی لڑکیوں سے استوار کر لیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے جیلس کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور اس رات میں نے اس کو فون کیا کہ میں اسے بتاؤں کہ ہم لوگ اکٹھے سیر کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہاں جا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب میں نے اس کو جانے کے بارے میں کہا تو اس نے پھر مجھ سے وہی ڈیمانڈ کی۔ میں نے منع کیا تو اس نے کہا، ایک تو تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو لیکن میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم مجھے کہو تو میں تمہاری خاطر اپنی جان دے دیتی ہوں، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس پر آذر نے کہا، جو کبھی رانجھا، مجنوں اور فرہاد سے زیادہ محبت کرنے کے دعوے کرتا تھا، کہ میں نہیں مانتا محبت کو، محبت کچھ نہیں ہے آج کے دور میں، محبت کوئی کسی سے نہیں کرتا، نہ ہی میں، نہ تم، اور نہ ہی کوئی اور ہاں، جو باتیں میں نے تم سے کی تھیں وہ صرف تمہیں متاثر کرنے کے لیے، اس لیے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم آج سے میرے لیے مر گئی، اور میں آئندہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ کاش اسی وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور ذکیہ بیگم نے بھی اس کو نہیں روکا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا دل کا جتنا بھی غبار ہے وہ نکل جائے۔ صرف محبت کیا ہے؟ اسی لیے اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، نہ کہ کسی کے سہارے پر بیٹھیں کہ کوئی آپ کی عزت کرے۔ محبت کیا ہے؟ محبت صرف ایک جذبہ ہے۔ جب آپ اپنے دل کو سمجھا سکتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے کہ محبت کیا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ محبت دو جسموں کے ملنے کا نام نہیں، بلکہ عزت ہے، احترام ہے ایک دوسرے کا کرنا۔ تو اگر آپ کو اس اسٹوری سے
کچھ سیکھنا ہے تو وہ یہ سیکھنا ہے کہ محبت کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں ہے، یہ صرف جذبہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو غلط مطلب اس کا لیں یا اس کو غلط سمجھیں تو یہ ہمارے لیے صرف اور صرف نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اپنے جذبات کی خود قدر کیجیے، اپنے احساسات، اپنے جذبات پر خود کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ کوئی آپ کے جذبوں سے، آپ کے احساسات سے، آپ کی محبت سے کھیل نہ سکے۔ اس لیے اپنی اور اپنی عزت کی حفاظت خود کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہر کوئی اس کو سن کر اپنی حفاظت کر سکے، اپنی عزت کی حفاظت کر سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔